جی سردار اختر جان مینگل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. نہ جانے مخاطب ہم کس سے ہوں. سنجیدگی کا تو مظاہرہ سوالاتوں پہ ہی دیکھا جا سک رہا ہے. اب میرے خیال میں ہم دیواروں سے اور چھتوں سے مخاطب ہوں تو بہتر ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور چھتوں کے بھی آج کل کان لگے ہوئے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ چند اہم ایشوز کی طرف لے جانا چاہوں گا جس میں بلوچستان اور آپ کے ملتان کے جو نشتر ہاسپٹل میں جو لاشوں کے جو انبار لگائے گئے تھے. جناب اسپیکر صاحب، زیارت کا ایک واقعہ ہوا تھا 14 جولائی کو، جس میں 9 افراد کی لاشیں گرائی گئی تھی. پھر 15 جولائی کو 2 اور افراد کی جو ہے لاشیں گرائی گئی. دکھایا یہ گیا جی کہ یہ دہشت گرد تھے اور انہوں نے آرم فورسز پر حملے کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ فورسز کا مقابلہ ہوا اور وہ مار دیے گئے. اسی طرح 16 اکتوبر کو مستونگ کے کابو علاقے میں 5 مزید افراد کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا گیا. اور 17 اکتوبر کو ایک بار پھر وہی تاریخیں دہرائی دی گئی. 4 اور افراد کو خاران میں جو ہے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. جناب اسپیکر صاحب، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، جمہوری حکومتیں بھی آتی ہیں، غیر جمہوری حکومت بھی آئی ہیں، الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں، سلیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں، نان الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں، ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں، بغیر مینڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں. لیکن بلوچستان کے حالات کیوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ 1947 سے لے کر آج دن تک صوبائی اسمبلیوں سے لے کر سینٹ سے لے کر قومی اسمبلیوں تک ہم روزانہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ لا کے ایوان کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن بلوچستان کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں، نظامات تبدیل کیے جاتے ہیں، آئین میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، لیکن بلوچستان میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ اس سے تو ہماری ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ بلوچستان کو چلانے والے حکمران نہیں، بلوچستان کو چلانے والی وہ قوتیں ہیں جس نے روز اول سے بلوچستان کو اس ملک کا قانونی سمجھا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں وہ لسٹ آپ کو مہیا کروں گا. خاران میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں مارے گئے 3 افراد کی شناخت ہوئی ہے. ایک کا نام فرید، دوسرا سلال اور تیسرا وسیم تابش. فرید ولد عبد الرزاق بادینی سکنہ نوشکی کو رواں سال 28 ستمبر کو ابڈکٹ کیا گیا تھا جی. اور سلال ولد عبد الباقی سکنہ نوشکی کو 6 اکتوبر کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا. وسیم تابش کو 9 جون 2021 میں خزار سے جبری گمشدہ کیا گیا تھا. ان کی تصاویر بھی ہیں ہمارے پاس. وسیم تابش ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا گناہ اور قصور یہ تھا کہ اس نے مسنگ پرسنز کے حق میں کچھ شعر بولے تھے. اس ملک میں شاعری کرنا بھی جرم ہے. اس کی مثال حبیب جالب کی قید کی وہ دور ہمیں یاد آ رہے ہیں. یہاں پر لکھنا بھی گناہ ہے، یہاں پر بولنا بھی گناہ ہے. آپ لکھیں تو آپ اٹھائے جائیں گے، آپ بولیں تو آپ اٹھائے جائیں گے، آپ احتجاج کریں تو آپ اٹھائے جائیں گے یا غائب کیے جائیں گے.
کہیں ہم اس ملک کا نام تبدیل تو نہیں کرنا چاہتے؟ جس کو پاکستان بنایا گیا تھا اس کو کہیں ہم غیبستان میں تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے؟ کابو سے جو لوگ ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورس کے ہاتھوں مارے جانے والے، شہید کیے جانے والے میں حبیب الرحمان ولد عبد الصمد لانگو، جس کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمان کو 7 سال قبل کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا، اور اس کی ایف آئی آر بھی کیچی بیگ تھانے میں درج ہے۔ مشتاق ولد عبد الرشید، علی احمد ولد تاج محمد، حبیب الرحمان ولد عبد الصمد، عبید اللہ ساتکزئی، محمد داؤد ولد شیر محمد، نیاز محمد ولد عبد الباری، عبید اللہ اور محمد داؤد کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی کہ وہ پہلے سے لاپتہ تھے، لیکن فیملی کی طرف سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، عبید اللہ جس کی لاش کابو کے انکاؤنٹر میں شو کی گئی ہے، جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھے تو یہ لسٹ میں نے مہیا کی تھی، وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوئی جناب اسپیکر صاحب۔ اس کے سیریل نمبر 159 پہ 2008 اگست 2018 کو میں نے یہ لسٹ مہیا کی تھی، اور یہ شخص عبید اللہ ولد سلطان محمد، جس سے مچھ سے لاپتہ کیا گیا تھا، 16 اکتوبر کو اس کی لاش جو ہے انکاؤنٹر کے صورت میں جو بازیاب کی گئی ہے۔ اب اور اسی طرح زیارت کے جو واقعات ہوئے جنرل اسپیکر صاحب، ہم نے اس وقت حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں قائم کیا جائے، لیکن صوبائی حکومت نے لوکل سطح پہ کسی جج کو تعینات کیا، جس کی ابھی تک ایک سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں جنرل اسپیکر صاحب یہ قوتیں چاہتی کیا ہیں؟ ہمیں یہاں سے دھکیل کے وہاں پہ لے گئے، وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آ گئے، اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے جہاں پر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے رحم کرے، ہمیں اس سٹیج تک، اس حد تک نہ دھکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوچستان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ دہشت گردی کو تو شاید ان ہتھ کنڈوں سے ختم کر سکیں، دہشت گردوں کو آپ، جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو آپ ختم کر سکیں، لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں، اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی، اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں۔ اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، پہلے بھی وہ تھے، اب بھی ہوا ہے۔ جینوسائیڈ، لٹرلی بلوچستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے ہماری، وہ نسل کشی جو 1970 میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستانی افواج نے بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ کیا ہے۔ آج پھر وہ تاریخ دوہرا رہے ہیں آپ لوگ بلوچستان میں۔ ہم بنگالیوں کی طرح کتنے طاقتور نہیں، ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں، ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ تو جی افغانستان میں ہیں، افغانستان سے آتے ہیں یہاں پہ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، پھر افغانستان۔ بھائی ایک زمانے میں افغانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ افغانستان آپ کے بقول، آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملک کا 5واں صوبہ بن گیا ہے، اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پر تک نہیں لگا سکتی، تو کیسے ابھی بھی وہ لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک کی تعداد نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد ہے۔
اگر وہ افغانستان میں ہیں تو ان کے لیے مہاجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے. کیا ان کے لیے کوئی وہاں پر کوئی مہاجر کیمپ بنایا گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں؟ لیکن ہیں افغانستان میں. لاشیں یہاں سے برآمد ہو رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب، ان کی شکل و صورت دیکھیں آپ. لگتا ہے یہ بلوچستان کی پہاڑوں پہ نہیں، جہاں پر گرمیوں میں ٹیمپریچر جو ہے 48 سے 50 تک جا کے پہنچتا ہے. لگتا ہے سیاچن یا کشمیر کی پہاڑوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی، جن کی رنگت جو ہے وہ سبز ہونے کی بجائے اور گوری چپٹی ہو گئی ہے. ان کا حلیہ، ان کا داڑھی کا تراش، کوئی بھی پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا اپنے ساتھ 5 سٹار کا جو ہے باربر یا حجام لے کے نہیں گھومتا ہوگا جو اس کی داڑھی بھی تراشے اور ان کے سب کے بالوں کو جو ہے نا ایک ہی طرز سے کاٹے. یہ صرف ایک ہی قوتیں کر سکتی ہیں، جن کے بارے میں ہم جب کہتے ہیں جی آپ اداروں کے بارے میں بات کریں تو بھائی کس کے بارے میں ہم بات کریں؟ یہ آفت تو خدا نے تو ہم پہ نہیں لائی ہے نا. اس کے ذمہ دار کیا یہاں کے حکمران نہیں، وہ قوتیں نہیں جن کے ہاتھوں سے روزانہ ہماری لاشیں اٹھائی جاتی ہیں؟ نہ دھکیلے ہمیں اس سٹیج پر. اور ایک بار ہم لوگ اس سٹیج پر چلے گئے تو پھر واپس آنے کی پھر ہم سے امید نہ رکھیں. اور اپنی کمزوریوں کو، جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کے بجائے، ان کا پیچھا کرنے کے بجائے، جو انہوں نے سٹاف میں اپنے عقوبت خانوں میں، تہ خانوں میں جن نوجوانوں کو رکھا ہوا ہے، ان میں سے چند ایک مار کے پھینک کے اور اپنا اسکور کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے دہشت گرد مار دیے. بھائی دہشت گرد آپ نے نہیں مارے. دہشت گرد مارنے کے لیے جب آپ جانے کی جرت نہیں کر سکتے، آپ دہشت گردوں کے پیچھا کرنے کی جرت نہیں ہے آپ لوگوں میں. آپ صرف معصوم اور بے گناہوں کو جو ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں جو ہے آپ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہو، چاہے بلوچستان کی تاریخ ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی تاریخ ہو یا وزیرستان کی تاریخ ہو. صرف اور صرف آپ کے ہاتھ جو ہے ان لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہاسپٹل کا جو واقعہ جو لاشیں ملی ہیں، کوئی کہتا ہے 200 ہیں، کوئی کہتا ہے 500 ہے، اب اللہ ہی جانے کتنی ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اسی ملک کے باشندے، مسلمان ہیں، انسان ہیں، کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے. کیا لاشوں کی بے حرمتی اس طرح کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر. ممکن ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پہنا دیے گئے. کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. ہاسپٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم، جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑھے میں جو گاڑ دیا جاتا تھا. آپ کے پاس خداوند تعالیٰ نے اتنی بڑی سرزمین دی ہے، اس میں ریگستان بھی ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں. کہیں گڑھا کھود کر ان کو وہاں پہ دفنا دیتے. ان کو چیل اور گدوں کے حوالے کر دیا ان لاشوں کو. اب کم سے کم اگر اس پر پردہ فاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کا ڈی این اے، ہر ایک باڈی کا جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے. اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، ان کے رشتہ دار کون ہیں. کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلی ہو جائے کہ ہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے، ایک ڈھانچے کی شکل میں واپس آئے. اور اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مستون کے جو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، میری یہ گزارش ہوگی جناب اسپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جوڈیشنل انکوائری کمیشن، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو اس معاملات کو آپ اسی طرح ڈیل دے کے اور چلانا چاہتے ہیں. ہماری صرف خواہشات اور ہماری ترجیحات الیکشن، سلیکشن اور
ورلڈ بینک IMF یا ایکسٹینشن ہوئی تو پھر رہنے دیں اس کو. اگر ہماری ترجیحات میں الیکشن اور وہ سلیکشن ہے تو پھر ان کو رہنے دیں. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بڑی نواز. جی